السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک اہل حدیث مولانا نے آپ کے ایک کلپ کی بنیاد پر آپ پر صحیح بخاری میں تعریف کرنے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کا الزام لگایا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو پلیز اس حوالے سے اپنی کلیریفیکیشن دے دیں۔ ویڈیو تو میں نے نہیں دیکھی لیکن مجھے علم میں آیا ہے اس طرح کی کوئی کریٹیکل چیز آئے تو اپلوڈ ہوتے ہی میرے تک اطلاع آ جاتی ہے کہ اس طرح، تو میں پھر ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ مجھے حسن بھائی نے بتائی ہے ایک دو دن پہلے اس طرح کی ویڈیو آئی ہے، اور بہت ساری ویڈیوز اس طرح کی آتی رہتی ہیں مارکیٹ کے اندر۔ یہ جتنے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ ذرا ان کی انٹینشنز کو پہلے دیکھیں، میں ان باتوں کا تو جواب بعد میں دیتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک توحید کے اوپر کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اوپر نحوست ڈال دی ان کی بدعمالیوں کے سبب اور اہل بیت سے بغض کے سبب کہ توحید کا کام انہوں نے چھوڑ دیا، ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ اور جو پکے موحدین ہیں جو اس طریقے سے قبر پرستی اور بابوں کے خلاف بولتے ہیں کہ جو نہ ان کے علماء کی کبھی جرت رہی ہے نہ آندہ ہوگی، ان کے خلاف سارے توپوں کا رخ کیا ہوا ہے۔ اچھی بات ہے، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے۔ میں اصل میں آپ کا یہ چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو توحید کا لبادہ اوڑا ہوا تھا یہ ایک حادثہ تھا۔ بریلویوں نے عشق رسول کا جو لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ ایک حادثہ ہے، کیونکہ ان کے کلچر میں ان کو سکھایا جاتا ہے۔ ذرا سے ہٹ کے اسی نبی کی حدیث انہیں بتائی جائے بخاری مسلم سے، وہ نہیں مانتے۔ اہل حدیث نے بخاری مسلم کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی نا، یہ بس رفع الیدین تک یہ حادثے تھے۔ جب انہیں بنو امیہ کی بدماشیاں بتائی گئی نا پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ شیعہ کے اندر جو عشق اہل بیت تھا نا وہ اس وقت تک تھا جب تک ہم نے ناج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شان بیان نہیں کی تھی۔ جب انہیں بتائیے تو اب ان کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہی حال دیوبندیوں کا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں کرنا ان کا صرف ایک ڈھکوسلا تھا، ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ وجہ ہے پیچھے۔ اچھا اب آ جائیں آپ اس طرف، یہ جو سوال آیا تھا بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو یہ پیچھے ان کی انٹینشن کیا ہے؟ ان کو میرے کوئی لیکچر نظر نہیں آئیں گے جو آصف علوی غالی رافضی نے حضرت ابوبکر کی توہین کی تو میں نے نہج البلاغہ سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں خطبات بیان کیے، وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیث لکھی ہوئی جو میں نے درجنوں لیکچر میں بیان کی صحیح بخاری کی کہ مولا علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ پوچھتا ہے کہ ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی کہتے ہیں ابو بکر۔ پھر پوچھا کون؟ کہا عمر۔ انہوں نے کہا اب مجھے خدشہ ہوا، تیسری دفعہ میں نے پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہوں گے، تو انہوں نے کہا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ سیدنا علی کی عاجزی تھی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے۔ سورہ حامیم السجدہ کی 33 نمبر آیت ہے۔ تو یہ میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی، میرے ریسرچ پیپر میں ان کو نظر نہیں آئی، اور انہوں نے پکڑ کے ایک پرانی میری ویڈیو، یہ 21 نمبر میری مجلس تھی 2018 کی، اگست کے اندر یہ اپلوڈ ہوئی۔ وہ اپلوڈ جب ہوئی تو میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، کرنل صاحب میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے مجھے دوسرے تیسرے دن کال کی کہ اس میں آپ نے وہ جو حدیث بیان کی ہے بخاری کی وہ میں نے کھول کے دیکھی ہے۔ سر یہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس طرح نہیں ہیں، آپ تو 2021 میں جو چیزیں دریافت کر رہے ہیں نا وہ شروع میں ہی دریافت ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود تو وہاں موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں اس وقت اتنا سٹرانگ ہوتا کہ میں نبی الاسلام کی مدد کر سکتا یا میرے ساتھ کوئی مل جاتا، لیکن سیدنا ابوبکر کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں نے جب حدیث کھول کے دیکھی میں نے کہا اوہو یار یہ تو سلپ آف ٹنگ ہوا ہے مجھ سے۔ تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اس کا ہمارا کلپ آئے گا اس کے اوپر،
کیونکہ وہ بیسیکلی میں ایڈریس کر رہا تھا سیدہ فاطمہ کی شان. ٹاپک حضرت ابوبکر نہیں تھے، حضرت فاطمہ تھی سلام اللہ علیہ، کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اس کے آلموسٹ 5-6 دن کے بعد ہی سیدہ فاطمہ کے اوپر کلپ میرا اپلوڈ ہوا، اسی مجلس نمبر 21 سے. آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، سیدہ فاطمہ کی فضیلت. اس میں اس جگہ پہ ہوئی ہے کٹنگ. وہ کٹنگ ہی 5 دن بعد اس کی ناسخ ہو گئی. اس کٹنگ میں جب یہ حصہ تھا تو میں نے جب اپلوڈ کروایا تو فرحان بھائی سے کہا اسے کاٹ دیں آپ، یہ الفاظ حدیث میں موجود نہیں ہیں. وہ تو اپلوڈ ہو چکی ہوئی تھی. اس وقت ہمارے پاس آن لائن کٹنگ کا بھی آپشن موجود نہیں تھا. اب آ گیا، لیکن اب بھی میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ رہے ریکارڈ کے طور پہ، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اس سے غلطی ہی نہیں ہو سکتی. وہ رہے اپنی جگہ پہ. وہ کٹنگ کروائی سیدہ فاطمہ کا، وہ کلپ اپلوڈ ہے اس سے 5 دن بعد کا، آپ دیکھ لیں سیدہ فاطمہ کی فضیلت. اچھا، اس کلپ میں آپ کو وہ الفاظ نہیں ملیں گے. پھر تقریباً 1.5-2 سال پہلے جب آصف اشرف جلالی نے گستاخی کی سیدہ فاطمہ کی سلام اللہ علیہ، تو مجھے جو ہدایہ پورٹل والے بھائی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے نا سیدہ فاطمہ کے اوپر کوئی کلپ ریکمینڈ کریں، میں وہ اپلوڈ کروں. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کلپ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، لیکن اس پہ ہمارا ٹیگ لگا تھا ahlsunnatpak.com کا. تو وہ ہدایہ پورٹل والے اوریجنل ویڈیو سے اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹیگ نہ آئے. تو میں نے انہیں اسپیشل نہ نصیحت کی، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ نے اوریجنل ویڈیو میں سے اسے اپلوڈ نہیں کرنا کاٹ کے، اس میں یہ الفاظ فالتو ہیں، وہ آپ کو پھر کٹنگ کرنے پڑیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ میرا وہم نکالتے ہوئے آپ اسی کو ری اپلوڈ کریں. یہ نہ ہو آپ سے کٹنگ غلط ہو جائے اور مصیبت کھڑی ہو جائے. یہ میں آپ کو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور ان سے پھر وہ آپ دیکھیں ان کے باقی سارے کلپس ٹیگ والے نہیں ہوں گے، یہ ٹیگ والا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ میں نے انہیں گائیڈ کیا. پھر اس سے بھی بڑھ کے وہ سر 6-7 منٹ کا میرا کلپ تھا، اس سے 3 منٹ پہلے ہی میں نے حدیث بیان کی جامعہ ترمذی کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کے. اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. المستدرک الحاکم میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں. اور ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر جنت میں انبیاء کے علاوہ تمام بوڑھوں کے سردار ہیں. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، لیکن جو دنیا میں بڑھاپے سے گئے تھے ان کے بارے میں یہ اسی کلپ میں بیان ہوا ہے جس میں سے انہوں نے حضرت ابو بکر کا بکس میرے سے نکالا ہے. تو جب یہ سن رہے تھے ان کے ضمیر نے انہیں ملامت نہیں کیا کہ ایک بندہ جو 3 منٹ پہلے اسی کلپ کے اندر، چونکہ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حاکم میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں، بخاری مسلم میں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ ساری حدیثیں بیان کرتے ہوئے، حالانکہ یہ ٹاپک نہیں تھا، پھر بھی میں نے حضرت ابوبکر عمر کی شان اسی میں بیان کی ترمذی سے حدیث. وہ ان کو نظر نہیں آئی اور آگے جا کے بغض ابو بکر نظر آ گیا. اور یہ ہمیں بتائیں گے جنہوں نے خود اہل حدیث کی 3 کتابوں میں نے 4 سال ہو چکے ہیں، بلکہ 5واں سال شروع ہے. اہل حدیث کے 3 بڑے رائٹرز، سب سے بڑے رائٹرز پاکستان میں جن کی سب سے زیادہ کتابیں ہیں، اقبال کیلانی صاحب، عمران ایوب لاہوری، اور تیسرا جماعت الدعوہ کے وہ دارالاندلس کے کاظم پاشا صاحب. تینوں نے فضائل قرآن پہ لکھی کتابیں، تینوں نے غدیر خون کی حدیث آدھی لکھی. قرآن اور اہل بیت تھا، قرآن لکھ کے اہل بیت والا حصہ ہی چھوڑ دیا، تعریف کر دی حدیث میں. اور اس کے فوراً بعد تینوں نے الموطا امام مالک کی روایت جو حاکم میں موجود ہے پوری سند سے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، وہ پوری لکھی اور اوپر اہل بیت کو چھوڑ دیا. اور پھر بعد میں بہانہ کیا چونکہ ٹاپک قرآن تھا اس لیے ہم نے آدھی حدیث لکھی ہے. تو پھر دوسری والی بھی آدھی لکھتے نا کہ حجۃ الوداع پہ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، دوسری چھوڑ دیتے، وہاں سنت لکھا. اور اس سے پہلے غدیر خم کی حدیث آدھی لکھی، قرآن اور اہل بیت چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کیا تاکہ بعد میں کوئی پڑھے تو وہ خود فلنگ دی بلینکس کر لے کہ اوپر بھی سنت ہی مراد ہوگی. اور یہ فلنگ دی بلینکس تیسری کتاب میں ہو گیا.
دارالأندلس نے جو کتاب چھاپی نا وہ کاظم پاشا صاحب والی، انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث قرآن اور اہل بیت میں خود لکھ دیا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بریکٹ میں قرآن اور سنت. تو یہ جب یہ بےمانی کر رہا تھا اسے نہیں پتا تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، خود تو اپنی حالت یہ ہے، تو ہم پہ یہ لوگ الزام لگائیں. پھر اس سے بھی بڑھ کے یہ تو 2018 کی 21 نمبر مجلس تھی نا، 2019 میں ایک سال کے بعد 72 نمبر مجلس میں نے سیدنا ابوبکر کے اوپر ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی آلموسٹ 50 منٹ کی، جو ہدایہ پورٹل پہ بھی ہے، ہمارے اس پہ بھی ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. اس میں نے یہ والی حدیث دوبارہ بیان کی، سیدہ فاطمہ والی بھی، اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے. اور پھر میں نے ساتھ بخاری کی ایک اور حدیث بیان کی کہ عقبہ ابن ابی معیط نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن میں چادر ڈال کے اتنی کھینچی کہ قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر آ جاتی. تو سیدنا ابوبکر نے اس کو مار کے ہٹایا اور کہا کہ تم ایک شخص کو اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یہ میں نے وہ حدیث بخاری کی اس میں بیان کی ایک سال بعد، وہ ان کو نظر نہیں آئی. اور پھر میں آخری بات کرتا ہوں، دنیا میں کون سا سپیکر ہے میرے سوا، ایک سنی نکال لیں جس کی ویڈیوز حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی شان میں ہوں اور ملینز آف پیپلز نے دیکھی ہوں، ویڈیوز بھی ہوں پوری، صرف میری ہیں. تو ہم سے کون یہ بات کرتا ہے کہ یہ اس قسم کے، چونکہ خود ان کے اندر بغض اہل بیت ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم چلاکیاں و شاعریاں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہی یہ بھی کر رہا ہوگا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. ہاں، آپ جن بنو امیہ کے ماننے والے ہیں وہ یہی ہوشیاریاں کرتے رہے پوری زندگی، اور وہ چونکہ جو خود یہ ہوشیاریاں کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دوسرا بھی یہ کر رہا ہوگا. تو میں ایک کھلی کتاب ہوں، میرے اوپر تو کیا کیا الزامات نہیں لگائے ان لوگوں نے. تو آپ تک کوئی بات پہنچے. میں نے تو اپنا جو انٹرویو ریکارڈ کروایا اور مجلس 50 اور اس سے پہلے مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، اس کے علاوہ بھی کئی ویڈیوز میں نے بار بار اعلان کیا ہے کہ میں جو کوئی بات بیان کروں اگر اس میں کوئی الفاظ احادیث میں موجود نہ ہوں تو میری اس سے بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہم حدیث کا نمبر اور حدیث ڈسپلے کروا دیتے ہیں، اسی کو آپ فالو کریں جو کتاب میں لکھا ہے. رہا میرا بیان کرنا، بعض اوقات ایک سے زیادہ طرق ہوتے ہیں، بعض اوقات تشریحی طور پر بیان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی ہزاروں میں ایک دفعہ ہو کے کبھی سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. خصوصاً جب سے پھر ہم نے وہ ریکارڈنگ سے پہلے آپ دیکھیں ایک 1.5 ہفتے کے ڈیلے سے ہمارے پبلک سیشن اپلوڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کو سننے کے بعد اگر کہیں پہ کوئی مس ہینڈلنگ ہو اس کی ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں، کیونکہ فی البدی گفتگو ہو رہی ہے نا. لیکن میں نے جو اہل حدیثوں کی باتیں کی ہیں انہوں نے تو کتابوں میں لکھی ہیں. کتاب میں اس طرح کی دو نمبری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے. زبانی تو میں کوئی بولتے ہوئے چیز بول جاؤں تو وہ تو انڈو بھی نہیں کر سکتا، اپلوڈنگ سے پہلے کٹنگ ہو سکتی ہے، وہ بھی اگر میں سن لوں. لیکن کتاب تو آپ کئی لوگوں سے پروف ریڈنگ کرواتے ہیں. یہ میرے پمفلٹ ہے، میں نے کئی لوگوں سے پروف ریڈنگ کروانے کے بعد اسے فائنل کیا تاکہ تحریر میں. تو میں نے 4-5 سال سے ان کی غلطی نکالی ہے، پچھلے دنوں پھر دوبارہ اپلوڈ کیا ہے. تو جو آپ کے اختیار میں، آپ اپنے علماء کی تو تصحیح کریں نا، آگے ان کی کلیریفیکیشنز دیں. میرے خلاف کس قسم کی بھی ویڈیوز آئیں، یہ ساری حرکتیں، اوچھی حرکتیں میں تمام علماء کے ساتھ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کرتا جب تک کہ کوئی سویر کیس نہ ہو، کیونکہ ہمارا مقدمہ علمی ہے. ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ یہ گمراہ ہے یا ان کا فرقہ جو ہے جہنمی ہے، جس طرح یہ میرے بارے میں کہتے ہیں. ہم تو علمی اختلاف کرتے ہیں، جب ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں پیچھے تو ساری بات ہی ختم ہو گئی. ان کا جھگڑا ہمارے ساتھ ایک سمجھ لیں وہی جھگڑا ہے جو مال پانی چندوں کا. حالانکہ میں کئی بار سوچتا ہوں یار ہم کسی سے چندہ نہیں لیتے ہیں، کوئی اپنے فرقہ لانچ نہیں کیا، مسجد نہیں کی، پھر آپ لوگ کیوں اس دشمنی پہ اترے میں؟ جبکہ ہمارے اسٹوڈنٹس نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، پھر آپ کا تو میرا جھگڑے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو آپ کو کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہوں. اور پھر اس سے بڑی بات میں تو جاہل ہوں. جاہل کو کون سنتا ہے؟ ہاں، نہ میرے پاس کوئی ڈگری ہے، میری کیا ورتھ ہے؟ تو وہ جاہل کہہ کے انہوں نے اپنا جو لبادہ اوڑا ہوا تھا وہ کھول کے پبلک کے سامنے کر دیا. ان کو پتا چل گیا نہیں بھائی یہ جو دعوت لانچ ہو رہی ہے یہ کوئی عام دعوت نہیں ہے. جس طرح وہ کیسر روم کو جب بتایا گیا نا کہ عرب آ گئے ہیں تو اس کا جرنیل کہنے لگا کہ عربی پہلے بھی آتے ہیں لوٹ مار کر کے چلے جائیں گے. اس نے کہا نا اس دفعہ یہ لوٹ مار کرنے نہیں آئے، یہ ہم سے ہماری زمین لینے آیا ہے،
کیونکہ پیغمبر کی سپورٹ کے ساتھ لانچ ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہے نا رومن امپائر گر گئی. تو جو ویژن والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ کوئی عام دعوت نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے کوئی عام دعوت نہیں تھی. اب جو اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ تو ہو چکی اللہ کے فضل سے. قادسیہ یرموک ہو چکی ہوئی ہیں. ہاں جی، اب جو ہے وہ آرمگڈون کا انتظار کریں. ہاں جی، قادسیہ یرموک ہو چکی ہوئی ہے. یہ اس قسم کے معاملات تو آندہ بھی کوئی چیز ملے میں اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو فالو کریں. بھائی تشریحی طور پہ بعض اوقات ایک جگہ ایک لفظ موجود ہے دوسری جگہ موجود نہیں ہے. مثلا میں نے سنن ابی داؤد سے حدیث بیان کی کہ حضرت حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب امیر شام کے دربار میں آئی، مقدام بن مادی کرب موجود تھے، تو ان کو مخاطب کر کے امیر شام نے کہا، امیر شام سے مراد ان کے حضرت یزید کے والد صاحب، کہ مقدام تمہیں پتہ ہے حسن فوت ہو گئے. تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر ایک جو چمچا تھا اس نے کہا کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. یعنی آگ کا وہ انگارہ جس میں کبھی بھی آگ پڑ سکتی تھی، یعنی خطرہ تھا کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہوئی ہے، کبھی بھی امت کو جگا سکتے ہیں، تو جان چھوٹ گئی. تو ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کی موت کو مصیبت خیال کرتے ہو. تو میں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ معاویہ نے کہا رضی اللہ عنہ، ہم تو احترام سے نام لیں گے. یہ کہتے ہیں نہیں معاویہ تو لکھا نہیں ہوا، وہ ابو داؤد میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن مسند احمد میں موجود ہے کہ معاویہ نے کہا. امام ابو داؤد کی عادت تھی کہ وہ اس طرح کے الفاظ میں کہیں رجل کہیں فلان یہ لکھ کے ان بندوں کے ناموں کو امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا لیا کرتے تھے. تو بعض اوقات ایک جگہ ایک الفاظ ہوتے ہیں دوسری جگہ نہیں ہوتے. اس قسم کی میں نے کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں. اب میرے صحابہ کو برا مت کہو، بخاری میں یہ آدھی حدیث ہے، مسلم میں یہ پوری ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی تھی خالد بن ولید نے، تو حضور نے ان کو ڈانٹا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ وہ پوری حدیث موجود ہو دوسری جگہ آدھی. اس قسم کے جو معاملات ہوں نا اس میں آپ ذرا دیکھ لیا کریں دقت نظر کے ساتھ کہ کون سے الفاظ کہاں پر ہیں کون سے کہاں. اس حوالے سے میں آپ سب کو نصیحت کروں گا، اس طرح کے جتنے کلپس ہیں اس کے اوپر میں نے 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی جب میرے اوپر جھوٹی FIR کٹوائی تھی انہوں نے. اس کا عنوان ہے وائی FIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ. اس میں پہلے 20 منٹ تو میں نے اس FIR کی اصلیت بتائی تھی جو پہلی پیشی پہ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں فارغ ہوئی سمارٹ ڈے پہ جو ہے، اور اس کا جو بعد والے 1 گھنٹہ 10 منٹ ہیں اس میں میرے خلاف جتنے کلپ بنے ہیں یا قیامت تک بنیں گے ان کے بارے میں میرا جواب پہلے ہی ریکارڈ ہے. علم الغیب کی وجہ سے نہیں، میں نے ڈاکٹرن کلیئر کی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کلپ ملے تو آپ نے اس کو یوں دیکھنا ہے. پوری ویڈیو دیکھنی ہے، آپ کو انٹینشن پتہ چل جائے گی. اگر کوئی آپ کو پوری ویڈیو نہیں بھیجتا تو آپ سمجھ لیں 2 نمبری کر رہا ہے. دوسرا، پوری ویڈیو مل بھی جائے پھر آپ نے دیکھنا ہے یہ کانٹیکسٹ کیا تھا بات کرنے کا. تیسرا یہ دیکھنا ہے وہ ٹاپک کیا تھا. بازو کا ٹاپک کچھ اور ہوتا ہے، اس میں ایک سرسری بات ہو رہی ہوتی ہے.